اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شکر ہے خدا پاک کا جس نے ہمیں انسان بنایا، ان انسان فی احسن تقویم، اور ہمیں بہترین شکل و صورتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، امہات المومنین پہ، ان کی اولاد پہ، اشراف بشرا پہ، اہل بیت پہ، پنجتن پاک پہ۔ آج ماشاءاللہ المصطفیٰ کلاسیفائیڈ میڈیکل سینٹر کو 27 سال ہو چکے۔ کراچی گولڈن ٹاؤن مین بازار میں نہ صرف پورا سندھ، پورا پاکستان، بلکہ ابراڈ، کینیڈا، امریکہ، ناروے اور 7 سمندر پار جتنے ممالک ہیں وہاں پر ہمارے مریض ہیں، وہ ہماری میڈیسن لے کے جاتے ہیں، استفادہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر جن کی دعائیں، جن کی تعاون، جن کا محبت میرے ساتھ تھی، وہ شخصیات کچھ آج دنیا میں موجود نہیں۔ میں انہوں مس کرتا ہوں، سوگوار بھی ہوں۔ ان نیک دعاؤں کے اندر شامل حال میرے والدین، میری امی جی، میرے ابو جی، راجہ محمد امین مرد منزل شناس، میری امی جان سرور خانم، ان خواتین کی انسائکلوپیڈیا۔ والدین صرف وہی نہیں ہوتے جو آپ کو پیدا کرتے ہیں، والدین وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنی اچھی بیٹی کو آپ کے حوالہ کرتے ہیں۔ میرے سسر صاحب سودن میجر راجہ محمد صدیق فرام میر پور آزاد کشمیر ہمیشہ میری فیور میں رہے، میرے سر پہ ان کا دست شفقت رہا۔ میری ساس امی، اللہ تعالیٰ ان کی معافت کرے، نسیم بیگم، جب میں ایروشیا میں فلائی کرتا تھا تو ان کا گھر ایئرپورٹ کے ساتھ ہی ہے، جس کو ماڈل کالونی کہتے ہیں، اور جہازوں کی لینڈنگ ٹیک آف وہیں سے ہوتی ہے۔ تو یہ امی میرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ میرا بیٹا فلائٹ انجینئر ڈاکٹر گلزار خیریت سے دبئی چلا جائے اور واپس آ جائے۔ میں حیران ہوتا تھا کہ ہماری فلائٹ 786 رات کو 10 بجے جاتی تھی اور میری واپسی رات کو 4:30 بجے ہوتی تھی، اور امی اپنی مکان کی چھت کے اوپر بیٹھی ہوتی تھی۔ میری افسری کا خواب دینے والے، مجھے لندیوں پہ پہنچانے والے اور میرا ہر دم ساتھ دینے والے کرنل راجہ غلام مصطفیٰ، جن کے دم سے آج قرآن کے اندر بجلی ہے، بینک ہے، ویلفیئر کی پہلی ابتدا کرنل غلام مصطفیٰ صاحب سے ہوئی۔ جنرل ضیاء صاحب سے دوستی، 2 ہمارے خاندان میں شادیوں کے آنا، اور شارع ضیاء الحق اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میرے ماموں جان کا اخلاق بہت اچھا تھا، جس کی وجہ سے علاقے کی ویلفیئر ہوئی۔ اور میں نے جب امی کو بتایا کہ میں نے ایک اسپتال کی ابتدا کر رہا ہوں، امی نام بتائیے، انہوں نے کہا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بناؤ۔ تو میں نے مذاق کیا، امی یہ تو آپ کے بھائی صاحب کا بھی نام ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، یہی ہے وہ روی صفت انسان جس کی دعائیں
آپ کے ساتھ رہیں۔ نہ صرف یہ، اور میرے فلائٹ انسٹرکٹر ایئر کوموڈور MM عالم شاہین پاکستان فضائی جنگ کے اندر 30 سیکنڈ کے اندر دشمن کے 6 جہازوں کو انڈیا کو مار کرایا۔ میں ہمیشہ PF بیس فیصل شہید بلاک 10 میں ان کے پاس جاتا تھا اور مجھے فلائنگ، کاکپٹ، ایویشن کا سبق دیتے تھے، اور یہ ان کی خواہش کے اوپر ان کا میرے ساتھ یہ فوٹو ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے ساتھ شامل حال رہے۔ حضرت بہلول نے کو کس سے پوچھا کہ آپ قبرستانوں میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنتے ہیں، مجھے جواب نہیں دیتے، مجھے ستاتے نہیں ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرتے، میرے پیچھے نہیں لگتے، میں اس لیے ان کے پاس آ کے بیٹھا رہتا ہوں۔ یہ ہے دینے کے مسافر۔ تو میں ایک نعت پاک پیش کرتا ہوں کہ سارے دینے کے مسافر ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اے مدینے کے مسافر چلو طیبانے، قافلے میں تو بھی آ جا نبی کے پروانے، مسجد نبوی کے نظارے اونچی اذانے، قافلے میں تو بھی آ جا نبی کے پروانے، چار یاروں کی زیارت شمع پروانے، قافلے میں تو بھی آ جا نبی کے پروانے۔ اس قافلے میں ایک خاتون اور بھی شامل ہے، میری بہن حاجانی غلام صغرا، جس نے مجھے پالا، میری بہنوں کو بچوں کو پالا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس ماں کی گود میں پل کر جوان ہوئے، میں ان کے لیے بھی دعائے معافت کرتا ہوں۔ یہ وہ کبوتر ہے، دینے کا کبوتر، خانہ کعبہ کا کبوتر، جو ہمیں میسج دیتا ہے میں کس کے دل کو میلا نہیں کرتا، میں گندگی نہیں پھیلاتا، طہارت صفائی تو مجھ سے سیکھو نا۔ اور قرآن کی روح رواں ویلفیئر چیئرمین حاجی راجہ محمد طاہر، جن کے میں سوگ میں ابھی بھی ہوں، انہی کی خواہش پہ میں آج القرآن میڈیکل چینل کا افتتاح بھی کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں القرآن میڈیکل چینل کا افتتاح کروں، اپنے گاؤں کی جانب چلوں، میں ایک ہستی کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ I would like to appreciate میری محبوب دوست جس نے میرا ہر لمحہ ساتھ دیا، المصطفیٰ میڈیکل سینٹر کی روح رواں، اس کی مینیجر، کوآرڈینیٹر، پبلک ریلیشن آفیسر،
मेरी बेगम साहबा, वो आउटडोर एक्टिविटीज हो या इनडोर हो, और हर लम्हा उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे मरीज उनसे बहुत खुश हैं, उनसे उल्फत करती हैं, मोहब्बत करती हैं, रहनुमाई करती हैं, और इस्लामिक ख़वातीन की इस्लाइकोपीडिया है, और उनको ढेर सारी इस्लामी कुतुब भी उनको देती हैं कि ज़िंदगी अच्छी गुजर चले। आए चलते हैं अल कुरान की जानिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। मेरा अल कुरान, मेरा गांव, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, दरिया झेलम के दाएं किनारे और नहर अपर झेलम के बाएं किनारे, मीठे पानियों की सरजमीन, खूबसूरत वादी, ये बेला अभी खूबसूरत लोग, जहाँ की वेलफेयर कमेटियों ने 4 चांद लगा दिए और बैरून मुल्क से पैसा भेजकर खूबसूरत नहरों को सजा दिया, हाल बना दिए, कम्युनिटी सेंटर बना दिए। आज मैं आपके साथ हूँ। जब मैं कुरान की तरफ आऊंगा तो जिन्होंने मुझे इस तरह राग़िब किया वो दोबारा अजीत ताहिर साहब, मेरे फर्स्ट कजन, वेलफेयर चेयरमैन। आप पूछेंगे कि मैं इससे पहले कहाँ था? ये मैं इसी शहर में था। मैं आता जाता रहा, चुपके से हिस्सा लेता रहा, लेकिन आप ज्यादा हैं मुझसे। वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के फौजी अफीसर, वहाँ के सहाफ़ी, वहाँ के वकील, एडवोकेट, जज, हर शोबे के अंदर आप मुझसे बहुत आगे हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन आज से मैं अल कुरान मेडिकल चैनल का स्टार्ट कर रहा हूँ। जिलहज भी है और मैं आपके साथ हूँ। कोई बंदा, कुछ अफराद स्कूल में लेट दाखिला लेते हैं, कुछ कॉलेज में लेट दाखिला लेते हैं, कुछ बंदे कुरान पाक को लेट हिफ्ज़ करते हैं, 60 साल में भी करते हैं, 80 में भी करते हैं, और कुछों की सोच तब्दील हो जाती है। तो मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं आपके संग हूँ। मैं क्या दूंगा कुरान को? अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर का दूसरा शोबा अल कुरान वेलफेयर मेडिकल चैनल। हम देंगे आपको हेल्थ टिप्स, न्यूट्रिशन, मेडिकल के हर शोबे से अलग रखने वाले लेबॉरेटरी टेस्ट, साइकोलॉजी, गायनाकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डॉक्टर से कैसे मिले, डॉक्टर के पास जाने से कबले फाइल को कैसे तैयार करें, अपने आप को मेडिकल के जाने की तरफ किस तरह रेडी करें। इट वाज क्वाइट डिफरेंट टॉपिक होगा जो आप सुनेंगे, आप देखेंगे। छोटे बच्चों के दांत निकालने से लेकर, पैदाइश से लेकर, बूढ़े अफराद के असाबी कमजोरियों तक और लड़खड़ाने तक, फालिज, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, और उसके अलावा तमाम वो अमराज जो इस मुल्क के अंदर हैं, और साइकोलॉजी, खौफ का आना, नींद का ना आना, और बच्चों को इग्नोर कर देना, बुजुर्गों को इग्नोर कर देना, और फॉरेन के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से, एविएशन, मेडिसिन, और हम आपको देंगे आपके बच्चों को सबक। वो आर्मी ज्वाइन करें, पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करें, एयरफोर्स ज्वाइन करें, एरो टेक्निकल मेडिकल ऑफिसर बने। हम एजुकेट करेंगे अपने आपके बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को मेडिकल टिप्स देंगे। अखबारात में तो आप मेडिकल टिप्स देते रहते हैं, लेकिन जो मेरा फर्ज है वो भी क्वाइट
ڈفرینٹ ہوگا، تاکہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر آپ باری باری جو فیسیں دیتے ہیں، گاڑیاں بک کرتے ہیں، اور کھانے کے انداز، پینے کے انداز، شادی بیاہ کے انداز، شادی سے قبل، شادی سے پہلے بیٹی اور بیٹے کو کیا سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، زندگی کیسے خوبصورت ہوگی، اس کے اندر باغ و بہار، برساتیں، کہکشائیں کیسے آئیں گی، ایسا ٹاپک ہم آپ کو دیتے رہیں گے، اور مجھے بھی آپ ٹاپک دیتے رہیے گا۔ جو ٹاپک آپ کو اچھا لگے وہ میں انشاءاللہ بولتا رہوں گا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بصیرت اور بصارت دی ہے۔ کس کو؟ ڈاکٹر گلزار احمد راجہ، قابلی، القرآن، محلہ کوٹ۔ میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، دوست ہوں، بڑوں کا بیٹا ہوں، کسی کا انکل ہوں، کسی کا ماموں ہوں۔ کھلے دل سے فون کیجئے واٹس ایپ کے اوپر، کیا چاہیے آپ کو، کیا ٹیسٹ کرنے، دنیا کے کس خطے سے آپ کو ہومیوپیتھک کی ایڈوانس میڈیکل چاہیے، الٹرنیٹو میڈیسن آپ کو چاہیے، میڈیسن کہاں کام کرے گی، کب کرے گی، چھوڑیے سرجریوں کو، گاڑیوں کو بک کرنے کو، مہنگی مہنگی چیزوں کو، اور آپ کا ہم دیں گے ڈائٹ پلان، بچوں کے ڈائٹ پلان، بچوں کا ڈائٹ پلان، نوجوانوں کا ڈائٹ پلان، بڑوں کا ڈائٹ پلان۔ ہم آپ کو بتائیں گے فروٹ کیسے کھایا جاتا ہے، سبزیاں کیسے کھائی جاتی ہیں، سب قسم کا ڈائٹ پلان۔ نیز ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایجوکیشن کیا چیز ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے جب آپ ہوائی سفر کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو جہاز کے اندر کیسے سیٹ لیں گے، بورڈنگ کیسے کرائیں گے۔ بہت سے افراد سامان چھوڑ جاتے ہیں، ہم آپ کو ایویشن، کاکپٹ، کیبن کرو، کیونکہ میں ایروشیا انٹرنیشنل ایئر لائن میں سینئر مینیجر ایئرپورٹ آپریشن، فلائٹ انجینئر، جنرل مینیجر آپریشن رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو، حالانکہ یہ ٹاپک میڈیکل سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن آپ کے بچوں کو شو کرنے کے لیے میرا دل کرتا ہے میرے قرآن کے بچے ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، انجینئر بنے، سائنسدان بنے، اور کامیابی کی شاہراہوں کے اوپر ایک ستارہ بن کے چمکیں۔ جب ہم دنیا میں نہ رہیں تو ہم ان کے دلوں میں رہیں۔ ہوتا ہے گویا میرے پاس جب کوئی دوسرا اور نہیں ہوتا۔ آج جن بزرگ ہستیوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، ہم گائیڈ کریں گے آپ کو۔ میں گاہ میں آتا رہوں گا، گاؤں کے اندر، دارے کے اندر، ہر محلے کے اندر، ان شہراؤں کے اندر، ایوینیو کے اندر جدھر آپ نے روشنیاں پھیلائیں، کمکے پھیلائے، آپ نے شادی بیاہ کے رسموں کو مکثر کیا اور فضول رسموں کا اپنے دوڑا۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، چاروں پانچوں ویلفیئر کمیٹیوں کا۔ یو آر گریٹ، ڈوئنگ ویری ویل۔ میں فخر کرتا ہوں جب یہ دنیا سے کال آتی ہے، میں جس علاقے میڈیکل سینٹر ہے وہ سب مجھے جب بتاتا ہوں کہ میرا گاؤں القرآن ہے تو میرا سر فخر سے کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا صرف اللہ نے ہمیں بصیرت اور بصارت دی ہے، ہمارے بچوں نے اپنے بجٹ سے اپنے گاؤں کی حکومتوں کا والے نہیں کیا۔ حکومتوں کا کوئی رول نہیں ہے، اپنی مدد آپ کے تحت میرے گاؤں کو خوبصورت کیا۔ دیکھتے دیکھتے ہمارے ساتھ والے جو گاؤں میں رسول سے لے کر منڈی بابالدین، منگلا سے لے کر سرائے المغیر تک، یہ خوش قسمتی ہے کہ ایم اور میم ہمارے ساتھ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہمارے تک رہا ہے۔ میم سے میر پور، میر سے انگلا، آگے قرآن، آگے رسول، ہیڈ رسول۔ اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہم پہ قائم تھا۔ اللہ نے اپنا فضل ہم پہ کیا اور ہم نے خوبصورتیاں بخشیں۔ الحمدللہ
میں ہر طرح آپ کا خادم ہوں، تابعدار ہوں۔ حاجی طاہر صاحب اور کرنل غلام مصطفیٰ جن سے ویلفیئر کی ابتدا ہوتی ہے، اور حاجی راجہ طاہر صاحب کہ وہ ساتھی جنہوں نے اس کے کار خیر میں حصہ لیا، اور میں یاد کروں گا حافظ نصیر صاحب کو بھی استاد محترم ڈین اپنے خود پرنسپل حافظ نذیر صاحب دارالعلوم حضر اسلام، اللہ تعالیٰ ان کو جوائے رحمت کے اندر اعلیٰ مقام رکھے۔ آپ سے التماس ہے کہ میرے القرآن یوٹیوب چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، بالکل آئٹم کو بھی دبائیے گا، فارورڈ بھی کیجیے گا، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اچھی باتیں میں اور بتا سکوں آپ کی فرمائش کے اوپر۔ اللہ حافظ۔